بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، ایک تو نیوز کا آپ کے ساتھ نیوز کچھ اپڈیٹ کروں گا، دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے کمنٹس کے جوابات دوں گا۔ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، پوری دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ ہی کے سوالوں کے جوابات ہیں، اور میں اسی وجہ سے وہ سوال چوز کرتا ہوں جس پہ لازمی طور پہ اگر میں ویڈیو بناؤں تو اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، ورنہ میں وہیں پہ آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اٹلی میں کیا دوبارہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن آ رہی ہے، دوبارہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ دیکھیں، 3-4 سائن ایسے ہیں کہ جو امید کی کرن ہمیں دیتے ہیں، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ اب افیکٹ کر رہا ہے ہماری تمام جو شعبہ زندگی ہے ان پہ۔ اگر آپ کے یا کسی کے بھی امیگریشن لیٹ ہو رہی ہے، یا کسی کا سیزن ورک پرمٹ لیٹ ہو رہا ہے، یا نان سیزن ورک پرمٹ لیٹ ہو رہا ہے، ایون کوئی بھی آپ کا معاملہ اگر لیٹ ہو رہا ہے، اس میں 80-90% اس وقت جو پرابلم ہے وہ کرونا وائرس کی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اب امید کی کرنیں کون سی ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ نمبر 1 کہ موسم چینج ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی امید ہے کہ آگے گرمی آ رہی ہے، اور جیسے جیسے گرمی آئے گی وائرس کا زور جو ہے وہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری امید کی کرن ہے ویکسین۔ یہ ویکسین جیسے جیسے زیادہ آبادی کو لگتی جائے گی، ویسے ویسے جو معاملات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ اب بات خطرے کی کون سی ہے کہ کس وجہ سے خطرہ ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگے گا؟ خطرہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین وائرسوں کی قسمیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک وائرس جو ہمارے ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہاں پہ بھی تھا، اس نے کافی تباہی مچائی۔ اس کے بعد ایک نیا وائرس نکلا انگلینڈ میں جس کو ویریئنٹ کا نام دیا گیا، اس نے کافی تباہی مچائی۔ وہ 70% زیادہ پھیلتا تھا، اس وائرس سے سپیڈلی سپریڈ ہوتا تھا دوسرے لوگوں تک۔ اب ایک نیا وائرس نکلا ہے، وہ ہے برازیلین وائرس۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وائرس ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے میڈیکلی جو کہ اپنی شکلیں ہیں وہ چینج کرتا رہتا ہے، اپنی جسامت چینج کرتا رہتا ہے، اپنی سکاوٹ جو ہوتی ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے ماحول کے مطابق، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ اپنی جسامت کو چینج کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے وائرس کی ایک سے دوسری سے تیسری قسم سامنے آ رہی ہے، لیکن جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ چینج نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو برازیلین وائرس ہے وہ نکلا ہے۔ اب برازیلین میں کیا مسئلہ ہے؟ جو نارمل تھا اس سے زیادہ تیز تھا یو کے والا، انگلینڈ والا 70% زیادہ تیز۔ اب یہ جو تیسرا نکلا ہے اس میں پھیلنے کی کیپیسٹی اتنی ہے، 70% تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، لیکن اس میں ایک اور خطرناک چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان مریضوں کو بھی دوبارہ ہو جاتا ہے جن کو پہلے ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو دوسری قسم تھی وائرس کی وہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا وائرس ہے جس کو برازیلین وائرس کہتے ہیں، یہ جو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں ان کو بھی دوبارہ لگ جاتا ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین اس پہ بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ ویکسین جن کو لگی ہوتی ہے اس پہ جو ہے یہ اثر نہیں کرتا، اس پہ اٹیک کرتا بھی ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اب اٹلی میں کافی حالات جو ہیں وہ نئے وائرس کی وجہ سے خطرناک حد تک بڑے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو ان ایریاز کو دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بات کریں پورے اٹلی کی، پورے اٹلی میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، صرف اور صرف خاص ایریاز میں لاک ڈاؤن، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہاں پہ بھی نرم ہو جائے گا اور کنٹرول ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا، آج کمنٹ، آپ بھی کمنٹ، آج نہیں کل کی بات ہے کہ انہوں نے کمنٹ کیا، آپ بھی پڑھ لیں گے، کہ مبارک ہو، میرا جو ہے وہ ورک پرمٹ نکل چکا ہے، میرے ایجنٹ نے مجھے ایک ڈاکومنٹ بھیج دیا اور مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ مہینے کے اندر اندر تمہارا نوئلہ اوستہ نکل آئے گا، تو آپ مجھے بتائیں وہ ڈاکومنٹس کون سا ہے۔
دوستوں مجھے یہاں تک پتہ ہے اور جو میری انفارمیشن ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے ساری باتوں کا جو علم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نولا اوسطا سے پہلے آپ کی جمع ہونے والی رسید ہوتی ہے وہ اس وقت ہی مل جاتی ہے جب آپ جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کا نولا اوسطا ہی نکلنا ہوتا ہے۔ یہ بھائی رسید پتہ نہیں کون سی کہہ رہے ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی رسید نہیں ہے کہ جو نولا اوسطا سے 1 مہینے پہلے ملتی ہے، کیونکہ اس جمع کروانے کے بعد ڈائریکٹ نولا اوسطا ہی ملتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ اپنی کنفرمیشن کر لیجئے گا، اگر وہ بندہ آپ سے پیمنٹ مانگتا ہے یا ایسا کچھ اور معاملہ ہے تو سوچ سمجھ کے یہ تمام سٹیپ جو ہے وہ اٹھائیے گا۔ اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کل کتنے جو ہیں وہ لوگوں کے سیزنل ورک پرمٹ جو ہیں وہ اپلائی ہوئے تھے یا جن کے جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں حکومت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو ٹوٹل ورک پرمٹ ہیں وہ 30,000 کی انہوں نے لمٹ رکھی تھی کہ 30,000 ورک پرمٹ جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے۔ اب جمع لوگوں نے تقریباً ڈبل کے قریب کروائے ہیں، صحیح ہے، ڈبل کے قریب لوگوں نے جمع کروائے ہیں اور ان کا سب کا یہی خیال تھا کہ اس میں سے جو پرائورٹی میں ہوں گے وہ پاس ہوں گے اور جو پرائورٹی میں نہیں ہوں گے وہ پاس نہیں ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے جن کے پہلے جمع ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ان کے ریجیکٹ ہوں، ریفیوز ہوں تو وہ چھانٹی ہو جائے، اور جو اینڈ پہ جمع کروانے والے ہیں ان کے امپلائر بھی ٹھیک ہوں اور جس کمپنی سے انہوں نے جمع کروایا وہ سارے معاملہ ٹھیک ہوں، باقی سب اوکے ہو تو ان کے پاس ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے پہلے اور کس کے بعد میں۔ یہاں پہ جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 30,000 تھی، میکسیمم تقریباً ڈبل کے قریب جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، 50 سے 60 کے درمیان جمع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ابھی رہتے تھے لیکن ٹائم اوور ہو چکا تھا اور مزید جمع نہیں ہو سکے۔ یہ تھی اس وقت کی ٹائم۔ اب جو کویشچن آتا ہے کہ کتنے فیصد نکلنے کی امید ہے یا کیا سب کے نکلیں گے، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصد یہاں پہ یہ ہے کہ رزلٹ 100% سب کے آئیں گے، لیکن ورک پرمٹ کتنوں کے نکلیں گے وہ انہی کے نکلیں گے جن کا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک سے مراد کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آیا کہ امپلائی کی وجہ سے ورک پرمٹ، خاص طور پہ سیزنل ورک پرمٹ ریجیکٹ ہوا ہو یا نان سیزنل ورک پرمٹ، کیونکہ جو امپلائی ہوتا ہے اس کا ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ، اس کے پاسپورٹ پہ جمع ہوتا ہے، اس پہ کیا ریجیکشن ہونی ہے، اس پہ اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو وہ ایمبیسی میں ہوتی ہے، نولا اوسطا نکل آتا ہے۔ سارا مسئلہ بنتا ہے امپلائر کا، امپلائر کے ٹیکس کے مسئلے ہوتے ہیں، اس نے ٹیکس صحیح جمع نہیں کروایا ہوتا، اس پہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے اس نے وہ نہیں جمع کروایا ہوتا، یا اس کی کمپنی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ امپلائی کو رکھ سکے، یا اس کی کمپنی قابل ہوتی ہے 1-2 امپلائر کی لیکن اس نے اپلائی کیے ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں، تو ان کنڈیشنز میں جو اضافی ہوتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو سکتی ہیں وجوہات کہ آپ کا ورک پرمٹ ریجیکٹ ہو، ورنہ انشاءاللہ تعالی تمام ورک پرمٹ جو ہیں وہ نکلیں گے، اور بہت زیادہ امید ہے، صرف دعا کریں جلد سے جلد اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے یہ جو زوال ہے اس وقت دنیا میں یہ جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کریں۔ تو دوستو یہ تھے آپ کے کمنٹس کے جواب، امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔